بنیادی سوال ہے۔ جب تک یہ 3 سوال آپ کے لیے حل نہیں ہیں تب تک کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے حل نہیں ہے۔ یہ 3 سوال حل ہوئے، باقی تمام مسائل آپ کے لیے حل ہیں۔ یہ 3 بنیادی سوال ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ۔ جو اپنی ذات کی معرفت سے جاہل ہے، جو اپنی ذات سے جاہل ہے، خود کو نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ اپنے غیر کی نسبت زیادہ جاہل ہے، اجہل ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا میں کیا ہوں، وہ خدا کو کیسے پہچانتا ہوگا کہ خدا کون ہے؟ اسی طرح دوسری مرتبہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کفا بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ۔ مرد کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی ذات کی قدر کو نہ جانتا ہو، اپنی ذات کو نہ پہچانتا ہو۔ عزیزان گرامی، جب تک آپ خود مجہول ہیں، یعنی انسان مجہول ہے، اس وقت تک اسلام بھی مجہول ہے، دین بھی مجہول ہے، انبیاء کی خلقت اور انبیاء کی بعثت کا ہدف بھی مجہول ہے۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لی کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے ہوں، میرے وسائل کیا ہیں، میری استعداد کیا ہے، میرے مسائل کیا ہیں۔ جب وہ خود کو پہچانتا ہے اور اپنی ذات کے متعلق معرفت رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر توحید مجہول نہیں ہے، پھر وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے۔ عزیزان گرامی، جہان کے متعلق مسائل، خدا کے متعلق مسائل، مذہب کے متعلق مسائل، معاشرے کے متعلق مسائل، یہ تمام مسائل بعد کا مسئلہ ہیں۔ پہلا مسئلہ خود آپ کی ذات ہے۔ اسلام انسان کی ضرورت، ابتدائی اور بنیادی نقطہ نظر سے انسان کی تربیت شروع کرتا ہے کہ پہلے اس مسئلے کو حل کرو کہ تم کون ہو، تم کس لیے ہو۔ دوسرے جو مذاہب ہیں وہ تیسری اور چوتھی درجے کے جو انسان کے مسائل ہیں اور مشکلات ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں۔ وہ حل کرتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان، رفاہ، امن اور آزادی۔ دین کہتے ہیں یہ بعد کے مرحلے ہیں۔ جب تم اس بات کو کشف کر لو گے اور سمجھ لو گے کہ تم کون ہو، کیا ہو اور کس لیے ہو، پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ تم کیا ہو، کون ہو، کس لیے ہو، پھر تم نے زندہ رہنا ہے اور تمہاری زندگی رجحان رکھتی ہے۔ اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، پہلے یہ ضروری ہے یہ جانیں کہ آپ نے زندہ کیوں رہنا ہے، پھر بعد کا مسئلہ ہے کہ آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دوسرے مذاہب بنیادی سوال کو چھوڑ کر وہ ثانوی مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن دین مسائل انسان کی پہلی اور بنیادی مشکل حل کرنا چاہتا ہے کہ پہلے تم یہ درک کرو کہ تم کون ہو، تم کس لیے ہو۔ اب انسان اگر خود کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں، میری استعداد کیا ہے، میرے مسائل کیا ہیں، میرے وسائل کیا ہیں۔ درک وضعیت، درک تقدیر اور درک ترکیب، ان 3 چیزوں کو جب انسان اپنی ذات کے متعلق جان لے گا تو وہ توحید تک پہنچ جائے گا، وہ معاد کے مسئلے کو حل کر لے گا، وہ ضرورت انبیاء کے مسائل کو حل کر لے گا، وہ جہان کو بھی سمجھ لے گا اور دین کو بھی سمجھ لے گا۔ اگر یہ 3 یا خود اپنی ذات مجہول رہی تو باقی تمام چیزیں مجہول رہیں گی۔ پہلا جو اپنی ذات کو پہچاننے کا مرحلہ ہے وہ درک وضعیت ہے، اپنی حالت کی کو درک کرنا، یعنی خدا نے مجھے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، میری خلقت کی کیفیت کیا ہے، خدا نے مجھے کیسے خلق کیا ہے۔ جب انسان اپنی خلقت پر غور و فکر کرتا ہے اور توجہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری خلقت رجحان رکھتی ہے، میں محکوم ہوں، میں مخلوق ہوں، میں مجبور ہوں، کچھ کام میری قدرت سے اور میرے اختیار سے باہر ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرا خالق ہے، میرا حاکم ہے جو بے نیاز ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اس خدا نے مجھے خلق کیوں کیا۔ اس میں چند احتمال انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اس خدا نے اسے خلق کیا کیونکہ اسے ضرورت تھی،
اس خدا نے انسان کو خلق کیا اس طرح سے کہ کھیل اور کود کے لیے خلق کیا، عبث خلق کیا، جس طرح بچے کھیلتے کودتے ہوئے کوئی چیز بنا لیتے ہیں کھیل کے سلسلے میں، پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔ تیسرا احتمال ہے خدا کو خوف تھا، اس نے انسان کو خلق کیا۔ چوتھا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خلقت کا اس نے انتخاب کیا اور اس کی خلقت رجحان رکھتی ہے، تب اس نے خلق کیا۔ جب انسان قرآن مجید میں اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو پہلے تین احتمال کو باطل کر دیتا ہے کہ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی میری، اس نے مجھے عبث خلق بھی نہیں کیا، اسے کسی چیز کا خوف بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کل شیء قدیر ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تو چوتھا احتمال باقی رہتا ہے کہ اس نے میری خلقت کو انتخاب کیا۔ انتخاب کس عنوان سے کیا؟ کہ جب دو کام برابر ہوں، عقل یہ کہتی ہے دو کام برابر ہوں، میری خلقت اور خلق نہ کرنا، خلقت اور عدم خلقت اس کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب دو امر برابر ہوں تو اس امر کا انتخاب کیا جائے جس میں رجحان زیادہ ہو، جس میں بہتری ہو۔ اب میری خلقت اس کا مطلب ہے رجحان رکھتی ہے، تبھی مجھے خدا نے خلق کیا ہے۔ میرا خلق ہونا یعنی میرا ہونا میرے نہ ہونے سے بہتر ہے، جس طرح کہ تمام عقلاء یہ کہتے ہیں کہ زندگی موت سے بہتر ہے۔ تو بس میری خلقت رجحان رکھتی ہے، تبھی میرے خدا نے مجھے خلق کیا ہے۔ اب جب اس نے مجھے خلق کیا ہے اور خلق کرنے کی وجہ انتخاب اور رجحان ہے، تو دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے خدا نے کیوں خلق کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے عزیزان گرامی، اکثر جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یا اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے ہدف کا انتخاب کیسے کریں اور کون سے ہدف کا انتخاب کریں؟ عزیزان گرامی، یہ بات کوئی بھی انسان آپ کے ہدف کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ آپ واحد انسان ہیں اس کائنات میں جو اپنے ہدف کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی میں مثال دیتا ہوں، جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور ایک کمرے میں وارد ہوتے ہیں اور اتاق میں وارد ہوتے ہیں، تو اس اتاق کو دیکھ کر اس کے جو وسائل ہیں، اس کمرے کے جو وسائل ہیں، ان وسائل سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کمرہ کس لیے بنا ہے۔ اگر اپنا ہدف سمجھنا ہے، اپنا مقصد سمجھنا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے وسائل سمجھیں کہ میرے وسائل کیا ہیں۔ ہر انسان کا ہدف اس کے وسائل اور مسائل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ کے وسائل آپ کے ہدف کا تعین کرتے ہیں، اور فقط آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت اور آپ کے وسائل کیا ہیں۔ آپ کی استعداد اور آپ کی صلاحیت آپ کے ہدف کا تعین کرتے ہیں۔